آج ہم شیکسپیئر کے آخری شاہکار دی ٹیمپسٹ کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں ہے، یہ ہے جادو، طاقت اور انسانی فطرت کی گہرائیوں کا سفر۔ سوچیں، ایک ایسا شخص جو نہ صرف سمندر کے طوفان کو قابو کر لے بلکہ حقیقت کو بھی اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لے۔ ذرا سوچئے، اگر کسی کو اپنے دشمنوں پر مکمل اختیار مل جائے تو وہ کیا کرے گا؟ کیا انتقام ہی واحد راستہ ہوگا یا اصل طاقت کچھ اور کرنے میں ہے؟ یہی وہ اخلاقی کشمکش ہے جو اس ڈرامے کی جان ہے۔ تو اس دلچسپ کہانی کو سمجھنے کے لیے ہم اسے 5 حصوں میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ڈیوک کا جادوئی انتقام، پھر جزیرے کے نئے اور پرانے باسی، اس کے بعد دیکھیں گے کہ کیسے 2 قاتلانہ سازشیں جنم لیتی ہیں، پھر آئے گا ماسٹر کا آخری امتحان، اور آخر میں معافی اور ایک نئی صبح کا آغاز۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک زبردست قیامت خیز طوفان سے۔ بیچ سمندر میں ایک جہاز ہے جس پر نیپلز کا بادشاہ الونزو اور اس کا پورا دربار سوار ہے، اور یہ جہاز بے رحم لہروں کے رحم و کرم پر ہے، بالکل تباہی کے دہانے پر۔ لیکن یہ کوئی قدرتی آفت نہیں ہے، یہ تو ایک شخص کی 12 سالہ جلاوطنی کے بعد اس کی طاقت کا پہلا زبردست مظاہرہ ہے۔ اب سین شفٹ ہوتا ہے، اس طوفان سے بہت دور ایک پراسرار جزیرے پر، جہاں ہم ملتے ہیں پراسپیرو اور اس کی بیٹی مرانڈا سے۔ اور یہیں پراسپیرو، جو اب ایک بہت بڑا جادوگر بن چکا ہے، اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ یہ طوفان یہ اسی نے پیدا کیا ہے، یہ ایک جال ہے جو اس نے اپنے دشمنوں کو اس جزیرے پر کھینچ لانے کے لیے بچھایا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پراسپیرو آخر ان لوگوں سے انتقام لینا ہی کیوں چاہتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ ملان کا جائز حکمران تھا، ایک ڈیوک جسے سیاست سے زیادہ اپنی کتابوں اور جادو میں دلچسپی تھی، اور اسی بات کا فائدہ اٹھایا اس کے اپنے سگے بھائی اینٹونیو نے۔ اس نے نیپلز کے بادشاہ الونزو سے مل کر سازش کی، پراسپیرو کی حکومت چھین لی اور اسے اور اس کی معصوم سی بیٹی کو ایک ٹوٹی پھوٹی کشتی میں سمندر میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ لیکن ایک وفادار درباری تھا، گونجیلو، جس نے چپکے سے کشتی میں اس کی سب سے قیمتی چیز، اس کی جادوئی کتابیں رکھ دی، اور یہی کتابیں اس کی بقا کا ذریعہ بنی۔ پورے 12 سال! سوچیں ذرا، پراسپیرو نے یہ 12 سال صرف جینے میں نہیں گزارے بلکہ اپنی جادوئی طاقت کو انتہا تک پہنچانے میں صرف کیے۔ اس نے اس ویران جزیرے کو اپنی سلطنت اور قدرت کو اپنا ہتھیار بنا لیا ہے، اور آج 12 سال بعد قسمت نے اس کے دشمنوں کو سیدھا اس کی دہلیز پر لا کھڑا کیا ہے۔ اچھا، تو طوفان کے بعد جہاز پر موجود سب لوگ جزیرے پر الگ الگ جگہوں پر بکھر گئے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ دوسرا کہاں ہے، اور پراسپیرو وہ اب ایک شاطر کھلاڑی کی طرح اپنی بساط سجا رہا ہے۔ یہاں ہر شخص اس کے بڑے منصوبے کا ایک موہرا ہے۔ اب وہ صرف موسم کو نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں کو بھی کنٹرول کر رہا ہے۔ اس جزیرے پر پراسپیرو اکیلا نہیں ہے، اس کے 2 عجیب و غریب خدمت گزار بھی ہیں۔ ایک طرف ہے ایریل، ہوا کی ایک روح جو آزادی کے وعدے پر پراسپیرو کی ہر بات مان رہی ہے، اور دوسری طرف ہے کیلیبن، جو خود کو اس جزیرے کا اصلی وارث سمجھتا ہے۔ وہ پراسپیرو سے نفرت کرتا ہے، اسے ایک غاصب سمجھتا ہے جس نے اس سے اس کی زمین چھین لی ہے۔ یہ دونوں کردار طاقت اور غلامی کی 2 بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ تو جہاز سے جو لوگ بچے ہیں وہ 3 گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ پہلا ہے شاہی گروہ، جس میں بادشاہ الونزو، غدار بھائی اینٹونیو اور سیباسٹین ہیں۔ یہ سب اپنی طاقت کے نشے میں چور ہیں۔ دوسرا گروہ ہے 2 مسخروں کا، سٹیفانو اور ٹرنکولو، جو اس مصیبت میں بھی مذاق ڈھونڈ رہے ہیں۔ اور تیسرا گروہ، وہ تو جزیرے کے ہی باسی ہیں، ایریل اور کیلیبان، جو اس کہانی میں ایک بالکل ہی الگ حقیقت دکھاتے ہیں۔ اب آتا ہے پراسپیرو کے منصوبے کا پہلا بڑا قدم۔ ایریل اپنی جادوئی میوزک سے شہزادہ فرڈینینڈ یعنی بادشاہ کی بیٹے کو سیدھا مرانڈا کے پاس لے آتا ہے، اور دونوں کو پہلی نظر میں ہی ایک دوسرے سے محبت ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی محبت ہے یا پراسپیرو کی ایک اور چال تاکہ وہ اپنے دشمن کے بیٹے کو اپنی بیٹی سے جوڑ کر اپنا مستقبل محفوظ کر سکے؟ پراسپیرو فوراً ہی فرڈینینڈ کو قید کر کے اس محبت کا امتحان لینا شروع کر دیتا ہے۔ کہانی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے، جزیرے کا جادوئی ماحول انسان کے اندر چھپی برائی کو باہر نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ اقتدار کی وہی ہوس جس کی وجہ سے پراسپیرو کو جلاوطن کیا گیا تھا، اب 2 نئی قاتلانہ سازشوں کی شکل میں سامنے آتی ہے۔ پہلی سازش تو وہیں ہوتی ہے جہاں سارے شاہی لوگ ہیں،
اینٹونیو، جس نے پہلے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا تھا، اب بادشاہ الونزو کے بھائی سیبیسٹین کو بھڑکاتا ہے کہ سوئے ہوئے بادشاہ کو قتل کر دو اور نیپلز کا تخت تمہارا۔ مطلب تاریخ خود کو دہرا رہی ہے۔ لیکن پراسپرو کا جاسوس ایریل وہاں موجود ہے۔ وہ میوزک کے ذریعے گونزالو کو ٹھیک وقت پر جگا دیتا ہے اور یہ سازش ناکام ہو جاتی ہے۔ اسی وقت ایک اور سازش بھی پک رہی ہے، لیکن یہ تھوڑی بھونڈی قسم کی ہے۔ کیلیبان 2 شرابی درباریوں سٹیفانو اور ٹرنکولو کو اپنا نیا آقا مان لیتا ہے اور انہیں پراسپیرو کو مارنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کا پلان سیدھا ہے، پراسپیرو کی جادوئی کتابیں چرا لو، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ پراسپیرو کی ساری طاقت انہی کتابوں میں ہے۔ یہ ایک غلام کی اپنے آقا کے خلاف ایک کچی پکی سی بغاوت ہے۔ تو اب پراسپیرو اپنے کھیل کے آخری مرحلے میں داخل ہوتا ہے۔ اب اس کا مقصد صرف سزا دینا نہیں ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو ذہنی طور پر ایسے حال تک پہنچانا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کا سامنا خود کریں۔ اب وہ حقیقت اور وہم کے بیچ کی لکیر مٹانے والا ہے۔ سوچیں، شاہی گروہ تھکا ہارا اور بھوک سے بے حال ہے، اور اچانک ان کے سامنے روحیں ایک شاندار دعوت سجا دیتی ہیں۔ یہ امید کی ایک کرن ہے، ایک سراب۔ لیکن جیسے ہی وہ کھانے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، ایک زوردار گرج اور بجلی کے ساتھ سب کچھ غائب ہو جاتا ہے۔ یہ ان کے ذہنوں کے ساتھ ایک بہت ہی بے رحمانہ کھیل ہے۔ اور پھر ایریل ایک ہارپی یعنی ایک خوفناک پروں والی چڑیل کے روپ میں نمودار ہوتا ہے اور ان کے جرم کو ان کے منہ پر مارتا ہے۔ وہ چیخ کر اعلان کرتا ہے کہ سمندر نے ان کے گناہ کا بدلہ لینے کے لیے فرڈینینڈ کو نگل لیا ہے۔ کون سا گناہ؟ وہی جو انہوں نے پراسپیرو کو جلاوطن کر کے کیا تھا۔ یہ الزام سیدھا ان کے ضمیر پر ایک کاری ضرب ہے۔ یہ سنتے ہی بادشاہ الونسو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کی موت اس کے اپنے گناہوں کی سزا ہے، اور بس پراسپیرو کا مقصد پورا ہو گیا۔ اس نے بدلہ نہیں لیا، بلکہ انہیں توبہ کی دہلیز پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ تو اب ہم کہانی کے کلائمیکس پر پہنچ گئے ہیں۔ سارے کردار پراسپیرو کے رحم و کرم پر ہیں۔ اس کے پاس اپنے دشمنوں کو تباہ کرنے کی پوری طاقت ہے، لیکن اب اسے ایک آخری اور سب سے مشکل فیصلہ کرنا ہے۔ کیا وہ انتقام کا راستہ چنے گا یا معافی کا؟ اور وہ رحم کا انتخاب کرتا ہے۔ ایریل کی ایک چھوٹی سی بات اس کا دل بدل دیتی ہے، اور پراسپیرو یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل عظمت انتقام میں نہیں بلکہ رحم کرنے میں ہے۔ یہ اس ڈرامے کا اور شاید پراسپیرو کے کردار کا سب سے بڑا لمحہ ہے۔ یہاں وہ اپنی جادوئی طاقت سے بھی بڑی طاقت کا مظاہرہ کرتا ہے، یعنی خود پر قابو پانے کی طاقت۔ پراسپیرو اپنا جادو کا چوغا اتار پھینکتا ہے اور ایک بار پھر ملان کے ڈیوک کے روپ میں اپنے دشمنوں کے سامنے آتا ہے۔ پھر وہ ایک پردہ ہٹاتا ہے اور پیچھے فرڈینینڈ اور میرانڈا زندہ سلامت شطرنج کھیل رہے ہیں۔ یہ منظر صرف یہ نہیں بتاتا کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ یہ ایک نئے مستقبل کی علامت ہے، جہاں پرانی دشمنیاں ختم ہو رہی ہیں اور ایک نئی نسل سمجھداری کے ساتھ اپنا کھیل کھیل رہی ہے۔ تو آخر میں حساب کتاب برابر ہوتا ہے۔ پراسپیرو کو اس کی ڈچی واپس مل جاتی ہے اور وہ اپنی جادو کی کتابوں کو ہمیشہ کے لیے سمندر میں پھینکنے کا وعدہ کرتا ہے۔ الونسو کو اس کا بیٹا واپس مل جاتا ہے اور اس کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ غداروں کو معاف تو کر دیا جاتا ہے، لیکن ان کی حقیقت سب کے سامنے آ جاتی ہے۔ کیلیبن کو دوبارہ صفائی کا حکم ملتا ہے، جو اس کہانی کے نو آبادیاتی پہلو پر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اور وفادار ایریل، اسے آخرکار وہ آزادی مل ہی جاتی ہے جس کا وہ کب سے منتظر تھا۔ تو آخر میں سوال پھر وہی ہے، کیا معافی انتقام سے زیادہ طاقتور ہے؟ دی ٹیمپسٹ کا جواب تو ہاں میں ہے، لیکن یہ ہمیں ایک گہری سوچ میں ڈال دیتا ہے۔ اصل طاقت ہے کیا؟ دوسروں کو کنٹرول کرنا یا خود کو قابو میں رکھ کر رحم اور معافی کا راستہ اختیار کرنا؟ یہی وہ سوال ہے جو اس لازوال ڈرامے کو آج بھی اتنا ہی اہم اور طاقتور بناتا ہے۔